الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں ہمارا سورۃ النور کورس چل رہا ہے جس کا سبق نمبر آج 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم چوتھا رکوع شروع کریں گے، آیت نمبر 27 پڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے، پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو گے، تم خیال رکھو گے۔ دیکھیں، سورت ہم پڑھ رہے ہیں سورت النور، اس کا اصل موضوع اصلاح معاشرہ ہے، اور معاشرے کو خراب کرنے والی سب سے بری چیز زنا ہے۔ اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، رقابتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، اور معاشرے کا جو نظام ہے وہ تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، یورپ و امریکہ جہاں باہمی رضامندی سے زنا کو جائز فعل قرار دیا جاتا ہے، باوجود رضامندی کے، چونکہ یہ زنا ہے اور یہ معاشرے کے بگاڑ کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کی سوسائٹی کو دیکھ لیں، آج ان کے معاشرے کا کیا حال ہے، ان کی جو عائلی زندگی ہے، ان کی جو گھریلو زندگی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اب اس لیے زنا سے منع کیا گیا، سورت کے شروع میں زنا کی سزا بیان کی گئی، اور پھر جیسے زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، ویسے ہی کسی پر زنا کی تہمت لگانا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بیان کی گئی کہ اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو 80 کوڑے مارو۔ پھر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جی تہمت ٹھیک ہے، لگا دی، اس نے کسی کے بارے میں کہہ دیا تو کیا ہو گیا، یہ کیا بھئی بھرے مجمع میں 80 کوڑے مارے جائیں؟ تو ساتھ ایک ایسا واقعہ ذکر کر دیا کہ تم اس الزام تراشی کو ہلکا مت سمجھو، یہ معاشرے کے اندر خود ایک بہت بڑی جو ہے وہ بے چینی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ ذکر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی تو پھر کیا ہوا۔ تو کسی پر تہمت لگا دینا، کسی پر انگلی اٹھانا، یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لعان کا مسئلہ ذکر کیا، پھر وہ خاص مسئلہ بھی آ گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والا، پھر اس ضمن میں کچھ اور باتیں، کچھ اور ہدایات بھی دی گئی۔ اب یہ چوتھا رکوع ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی دوسرے کے گھر جاتا ہے اور دوسرے کے گھر جانے کے آداب کا اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ چیز بھی زنا کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثلا گھروں میں بغیر اجازت کے آنا جانا، یہ خود زنا کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ بتایا گیا کہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے، تاکہ زنا کا جو یہ ایک دروازہ کھلا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں جو آمد و رفت ہے بغیر اجازت کے، یہ بھی کہیں جو ہے انسان کو گناہ کی طرف نہ لے جائے، اس لیے اس کو بھی بند کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بغیر اجازت کے تم گھر میں داخل نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں، اس میں کہا گیا کہ ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو اور پھر سلام بھی کرو۔ اب دیکھیں، اس آیت کے ذیل میں ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1، اجازت طلبی کا حکم مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے، اگرچہ اس آیت میں خطاب مردوں کو ہے، مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ مردوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے اور عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔ پس دوسرے کے گھر میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنا واجب ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد کسی مرد کے پاس جائے، سب کو اجازت لینی چاہیے، حتیٰ کہ اگر اپنی ماں، بہن یا دوسری محرم عورتوں کے گھر میں بھی جائے تب بھی اجازت لے کر جائے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، اس میں روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے گھر میں جاؤں تو بھی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں مت جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنی ماں کو بے لباس دیکھو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اجازت لے کے جایا کرو، کیونکہ ممکن ہے وہ کسی ضرورت کے سبب عجیب حالت کے اندر ہو، بے لباس ہو، تو لہذا جب گھر جاؤ تو اجازت لینی چاہیے۔ دیکھیے اگر گھر میں بیوی بچے ہی ہوں تو پھر تو اجازت لینا ضروری ہے، پھر اجازت لینا ضروری نہیں ہے، پھر تو مستحب ہے۔ یعنی اپنے گھر میں بندہ جب جائے تو اجازت لینا اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل یہی ہے کہ اجازت لینی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ پڑوسیوں کے بچے جیسے ہمارے گھر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے اپنا گھر ہے جانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن تب بھی بد نظری ہو سکتی ہے۔ بندہ کسی عورت پر نظر ڈالے، کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو ظاہر ہے شیطان کچھ بھی ذہن میں خیال ڈال سکتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے کہ اگر مثلا کوئی لڑکا ہے یا مرد ہے وہ داخل ہوتا ہے، کسی عورت پر اس کی نظر پڑتی ہے، ہمسائے ہیں، تو ظاہر ہے اب وہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں شیطان بار بار خیال ڈالے گا کہ تیری ہمسائی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، بندہ بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، عورت بھی ممکن ہے کہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایسی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اسلام نے اس دروازے کو بالکل بند کر دیا ہے کہ اپنے گھر بھی جاؤ تو اجازت لے لو۔ اگر گھر میں کوئی عورتیں ہیں تو پردہ وغیرہ ہونا چاہیے، ان کو پتہ چل جائے گا جی مرد جو ہے وہ گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اس احتمال کے پیش نظر بھی کہا گیا کہ پسندیدہ یہی ہے کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو اجازت لے کر جایا کرو۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ سلام بھی کیا کرو، وہ تسلموا علی اہلہا، گھر میں کوئی ہے نہیں ہے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ اجازت لو، یہ اجازت کیوں لینی چاہیے؟ مطلب ہم جب کسی گھر جا رہے ہیں، بھائی کے گھر جا رہے ہیں، بہن کے گھر جا رہے ہیں، اجازت کیوں لینی ہے؟ کسی آفس میں جا رہے ہیں، کسی بندے سے ملنے جا رہے ہیں، اجازت کیوں لینی ہے؟ دیکھیے جب کوئی بندہ کسی شخص سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اگر اجازت لے کر مہذب انسانوں کی طرح ملے گا، اس سے ملاقات کرے گا، اس کے پاس جائے گا، تو وہ اس کی بات توجہ سے سنے گا، اور اگر یہ کوئی بات اس کو کہے گا، کوئی اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھے گا تو وہ کوشش کرے گا پورا کرے۔ اور اگر غیر مہذب طریقے پر اجازت لیے بغیر مسلط ہو جائے گا تو وہ اس کو ایک ناگہانی آفت سمجھے گا اور اس کی بات توجہ سے نہیں سنے گا، اور نہ ہی اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ تو اس لیے جب بندہ کسی کے پاس جائے تو اس انداز سے جائے کہ اس کو خوشی ہو ہمارے آنے کی، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جانا اس پر بوجھ لگے۔ اور بعض اوقات ہم یہ بات محسوس بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب بغیر اجازت کے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو پھر ایسا ہی مسئلہ بنتا ہے، اور اس سلسلے ہم کوتاہی بالکل کرتے ہیں۔ میں خود اپنا اگر حال بتاؤں تو بالکل کوتاہی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ قرآن کریم کی اس آیت پر آئندہ مستقلاً عمل کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ پہلے اجازت لیں اور پھر سلام کریں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ سلام کرنا چاہیے، اجازت لینی چاہیے۔ تو اہل علم کا اس میں ایک رائے یہ ہے کہ پہلے اجازت لینی چاہیے، جیسے قرآن کریم کی آیت سے بھی بات سمجھ آ رہی ہے، اور پھر سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں نہیں، پہلے جو ہے وہ سلام کرنا ہے، سلام کرنے کے بعد اجازت لینی ہے۔ اصل میں کچھ روایات ہیں جن کے پیش نظر اہل علم کا یہ اختلاف ہے۔ تو پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذالکم خیر لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا یہاں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اجازت لینے کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیے اجازت لینے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ مانوس ہو جاتا ہے۔ بندہ جب اجازت لیتا ہے، کسی پرمیشن لیتا ہے، بندہ اسے کہتا ہے جی کیا میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں، تو جس سے ملنا ہوتا ہے اس کو بھی ایک قسم کی عزت فیل ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اور مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، تو اس کے دل میں اس اجازت لینے والے کا احترام بڑھ جاتا ہے، اور وہ اور خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اس سے ملاقات کرتا ہے، اور بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، دونوں میں انسیت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔
दूसरा फायदा है कि अल्लाह ताला ने घर को सुकून और राहत की जगह बनाया है। ये बात उसी वक्त हासिल हो सकती है जब कोई खामखा काम में मुदाखलत ना करे। बस बे इजाज़त दाखिल होकर किसी के सुकून में खलल डालना, ये खुद इस मसलहत को ख़त्म करने वाली बात है, इसलिए नाजायज़ है। अब देखिए मसलन आप या मैं, हम घर में कोई काम कर रहे हों और चाहे हमारा कितना ही करीबी कोई क्यों ना हो आ जाए, और वो काम हम बड़े शौक से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उस काम की अहमियत के पेश नज़र उसको सर अंजाम दे रहे हों, और कोई आदमी उस काम के दौरान आ जाए, तो जाहिर है ना तो वो काम पूरा होगा। और हमें जब उस काम से लगाव ज़्यादा होगा तो फिर उस आदमी से मुलाकात उस वैसे नहीं हो पाएगी जैसे होनी चाहिए, और दिल के अंदर ये भी होगा भी ये अजीब मुसीबत टपक पड़ी है इस टाइम पर कि मेरा ये काम भी रह गया। तो इसलिए कहा गया है कि इजाज़त लो। अगर वो बंदा मुलाकात के लिए तैयार है, मुलाकात करना चाहता है, इस वक्त वो फ्री है, तो फिर उससे मुलाकात करो। और दूसरा ये भी है कि इजाज़त क्यों लेनी है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि इजाज़त इसलिए भी ज़रूरी है कि बंदा किसी दूसरे के घर में कैसे जाए। मतलब चचा ताए के घर अगरचे बंदा जाता है तो बगैर ज़ाहिर बगैर इजाज़त के जाएगा, पता नहीं कौन है, कैसे बैठे हैं, किस हालत में बैठे हैं। बाज़ वक़्त काम करते हुए सर से दुपट्टा उतरा हुआ है, औरतें जैसे हम देखते हैं घरों में काम करती हैं, कपड़े धो रहा है तो कोई बाजू उन्होंने चढ़ाए हुए हैं, गला खुला हुआ है, तो अजीब कैफियत होती है घर के अंदर। तो इसलिए कहा कि नहीं, किसी दूसरे के घर में बगैर इजाज़त के जाना जायज़ ही नहीं है। पहले इजाज़त लो फिर जाओगे, क्योंकि इसे जिना के मौके मुयस्सर होते हैं, शैतान राहें निकालता है। ज़ाहिर है, लेकिन चचा ताए मामू फूफो खाला, इनके घर में बंदे का आना जाना रहता है, तो किसी भी हालत में बंदा देख सकता है, किसी नामहरम को देख सकता है, लड़की लड़के को या लड़का लड़की को देख सकता है। तो इससे पर मसाइल पैदा होने का अंदेशा है। तो इस्लाम ये चाहता है कि कहीं पर भी कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। माशरे का एक फ़र्द, एक घर भी ऐसा ना हो जो ख़राब हो, इसलिए वो सब पे पाबंदी लगाता है और सबको कवानीन का पाबंद करता है। फिर ये है कि आदमी बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि अपने घर में भी ऐसी हालत में होता है, ऐसे काम में मशगूल होता है कि वो नहीं चाहता कि इस काम का किसी को पता चले जो मैं कर रहा हूँ। अगरचे वो काम नाजायज़ नहीं होता, मतलब फिर भी वो बंदा चाहता है कि जो मैं काम मैं कर रहा हूँ ये सीक्रेट ही रहना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ज़ाहिर है जब कोई भी बगैर इजाज़त के चला जाएगा तो वो कोई भी वो प्राइवेसी रहेगी नहीं जिसे। तो प्राइवेसी का हक अल्लाह ताला ने हर एक को दिया है, और यहाँ कहा है कि जब भी जाओ तो ज़रा इजाज़त ले करके फिर जाओ। हत्ता कि अपने घर में भी जाना है तो पसंदीदा ये है कि पहले इजाज़त लेनी चाहिए फिर जाना चाहिए। फिर अगली आयत के अंदर कहा कि फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युअज़न लकुम व इन क़ील लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ हुवा अज़का लकुम वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन, अगर तुम उन घरों में से किसी को ना पाओ, फ़ला तदख़ुलूहा हत्ता युअज़न लकुम, तब भी उनमें से उस वक़्त तक दाखिल ना हो जब तक तुम्हें इजाज़त ना दे दी जाए। अच्छा, घर में हम गए किसी के घर भी, देखा घर में कोई है ही नहीं, या इसको हम अपने, हाँ, जब जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं या फिर रिश्तेदारों के घर करीब करीब होते हैं, दूर होते हैं, तो हम जाते हैं, देखा चचा के घर कोई नहीं है, ताए के घर कोई नहीं है, तो यहाँ ये भी मना किया गया कि अगर उनके घर में कोई नहीं है, अब कोई न होने का क्या मतलब है, हमें बाहर से ही पता चल गया, हमने इजाज़त तलब की, बेल दे रहे हैं, 2 बार दे ली, 3 बार दे ली, इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त आई कोई नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। यानी जब तुम्हें ये पता चल जाए यहाँ कोई नहीं है, अगर कोई होता तो जाहिर है कोई ना कोई जवाब तो देता, अगर कोई भी घर में नहीं है तो घर के अंदर दाखिल नहीं होना। क्यों? एक तो मसला वही है, मसला कोई शख्स ऐसा घर में है जो चाहता है कि ये बंदा बेल दे करके या आवाज़ दे करके चला जाए और मैं इससे मुलाकात ना करूं। मतलब कोई शख्स जानबूझ के ही नहीं आ रहा, मतलब वो किसी ऐसी हालत में है या कोई काम कर रहा है, तो जाहिर है अगर ये शख्स बगैर इजाज़त के दाखिल होगा तो वही प्राइवेसी यहाँ पर उसकी ख़त्म होती है। और दूसरी बात यह है कि अगर घर में कोई है भी नहीं, फिर भी ये चला गया, तो खुद इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाएगा। कोई भी कुछ भी कह सकता है, जी ये फलां चीज़ चोरी करके ले गया है, हमारी अदम मौजूदगी में तो यही घर में आया था। तो आजकल तो ज़ाहिर आपको पता है कि कैमरे भी लगे हुए हैं, और कुछ नहीं तो घर के गेट के ऊपर तो लगा हुआ होता है, अभी हमारे घर में दाखिल हुआ था ज़रूर यही लेके गया होगा। तो इसलिए इस तरह की
کوئی صورت پیدا نہ ہو کہ بندے پر الزام لگے کسی بھی طرح کا، یا کسی کی پرائیویسی ختم ہو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ گھر میں اگر کوئی نہیں ہے اور تو اس وقت بھی تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، یعنی گھر میں کوئی ہو اور تمہیں کہے، اجازت تمہیں مل جائے تو پھر تم جا سکتے ہو گھر میں، ورنہ نہیں جا سکتے۔ اور پھر آگے کہا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ یعنی گھر میں اگر گھر والا موجود ہے، بندہ ہے، عورت ہے، مگر وہ کسی بھی وجہ سے فی الحال ملاقات نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ گھر میں سے کہا جائے کہ ملاقات سے فی الوقت معذوری ہے، تو لوٹ جانا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی کی طبیعت کسی سے ملنے کو نہیں چاہ رہی ہوتی، یا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، بندہ کام میں حرج ہوتا ہے، یا کوئی ایسا کام ایسی بات کر رہا ہے جس پر وہ نہیں پسند کرتا کہ کسی اور کو پتہ چلے، تو خام خواہ کسی پر بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملاقات کرنی، کسی کے سونے کا ٹائم ہے، کسی کے کھانے کا ٹائم ہے، کوئی اور اس سے پہلے ملنے آیا ہوا ہے، تو کسی بھی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، تو آدمی کو لوٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضروری نہیں کہ بندہ کوئی جا کے بیل دے، کسی نے فون پہ کسی سے اجازت مانگی، جی میں کیا آپ سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہوں، اس نے فون پہ ہی کہہ دی نہیں جی ملاقات نہیں ہو سکتی، میں مصروف ہوں، تو لہٰذا اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بندہ ہو ہی اس کسی ایسے کام میں مشغول ہے، یا ہو سکتا ہے پریشان ہو اور وہ اس حالت میں نہ ملنا چاہتا ہو پریشانی کی، جیسے گھر میں بندہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کوئی سو مسائل ہوتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ بندہ نہیں ملنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم واپس لوٹ جاؤ، اور یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کا خوب پتہ ہے، کون بندہ کیا کر رہا ہے، ان باتوں پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، ان تعلیمات کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی آیت، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو، اور متاع لکم ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور تم جو کام علانیہ کرتے ہو یعنی کھلے عام کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جن مکانوں میں کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، یعنی وہ رہائشی جگہ ہی نہیں ہے، وہ عام لوگوں کے استعمال کی جگہ ہیں، پبلک پلیٹ فارمز ہیں، اور وہاں جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مثلا مسجد ہے، مدرسہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس سٹینڈ ہے وغیرہ، تو وہاں اگر کسی کو جانے کی ضرورت پڑے تو وہاں کسی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور نہ وہاں جانے میں کسی قسم کو کسی بھی شخص کو پریشان کرنا لازم آتا ہے، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حال بتا وہاں اگر کوئی ڈسپلن بنایا گیا ہو، اس کے لیے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہوں، مثلا جیسے کہیں پر ہوتا ہے کہ جی کوئی مثلا ویٹنگ ایریا ہے کہیں پر خاص ہے، وہاں وہی بندہ آ سکتا ہے جس کے پاس ٹکٹ ہے، تو وہاں پر اگر انہوں نے کہا کہ آپ بغیر ٹکٹ کے یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے ویٹنگ ایریا میں، تو پھر وہاں نہیں جانا چاہیے، جہاں کے کچھ اصول و ضوابط متعین کیے ہوئے ہیں تو ان کی پابندی کرنا بہرحال ضروری ہے۔ حال بتا جیسے واش روم ہوتے ہیں، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، تو کوئی بھی آ جا سکتا ہے، تو جا سکتا ہے بندہ، اگر وہاں انہوں نے بندہ بٹھایا ہے جی ہم نے 20 روپے لینے پھر جا سکتے ہیں، ظاہر وہ بندہ اس کو پیسے دے گا تو پھر ہی جا سکتا ہے، یا کم از کم اگر نہیں ہے تو اس کو بتائے، تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔
جیسے مسجد ہے، مسجد میں کسی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے، مدرسے میں داخل ہونے کے لیے۔ ہاں اگر انہوں نے کچھ خود کہا ہے کہ تاکہ آپ کا انٹروڈکشن ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کون آیا کون نہیں ہے، آپ کون ہیں، تو تعارف کے لیے اگر وہ پوچھ لیتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ وہ اس نوعیت کی اجازت ضروری ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم ظاہراً کر رہے ہو لوگوں کے سامنے ہے جو، اور جو تم چھپا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہم ذکر کرنا بھول گئے کہ یہ جو اجازت لینے کا کہا گیا ہے نا، یہ ہے کہ کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے سے ملنے جاتے تو آپ دروازے کے دائیں طرف ٹھہر جاتے تھے۔ تو انسان کو دروازے سے ہٹ کے ٹھہرنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر کسی عورت پر یا غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ اور بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اور گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کسی گھر میں جھانکنا کتنی سخت بات ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑنے پر گھر والے پر آپ سمجھے کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کہ اس نے آنکھ پھوڑ دی ہے۔ شریعت خود اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں، تو اس لیے کہ دروازے کے دائیں طرف ٹھہر جائیں، بائیں طرف ٹھہر جائیں، جدھر بھی ٹھہر جائیں، گھر کے سامنے نہ ٹھہریں۔ اس طرح بیل دینی ہے تو دائیں بائیں طرف ٹھہر جایا جائے۔ اور اجازت کے لیے بھی 3 مرتبہ کہا گیا ہے کہ اجازت 3 بار لی جا سکتی ہے، اور 3 مرتبہ اجازت بھی تنگ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی حکم موبائل پر فون کا ہے کہ اگر کسی کو کال کرنی ہے تو 3 مرتبہ کرنی چاہیے وقفے وقفے سے، اور اگر 3 مرتبہ کوئی رسپانس نہیں دیتا تو زیادہ مرتبہ اس کو کال وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور البتہ یہ الگ ہے کہ کوئی ایمرجنسی صورتحال ہے تو اس کا حکم ظاہر ہے پھر اور ہے، تو وہ تو بار بار فون بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ایمرجنسی جو صورتحال ہوگی اس کے مسائل الگ ہیں۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ اجازت وغیرہ کے جو مسائل تھے وہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھے، اور مزید جو مرد اور عورتوں کے لیے ایک بہت ہی اہم آیت ہے، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 سورۃ النور کی، انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سبق بہت اہمیت کے حامل ہے، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، ہم سب لوگ ہی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو اس لیے اس اجازت والے سبق کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور دوسروں کو بھی یہ مسائل بتائیں جو ہم نے اس سبق میں سمجھے، اور یہ سبق دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ان آیات کے مطلب کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔